أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 33 سے لے کر 39 تک کی 7 آیتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت عرب میں اور خاص طور پر مکے میں لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی اور لوگوں کو یہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح اپنا رسول اور اپنا پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے جس طرح اس سے پہلے رسولوں کا سلسلہ رہا ہے، اور وہ رسولوں کے اسی سلسلے کی آخری کڑی ہیں اور وہی پیغام لے کر آئے ہیں جو اس سے پہلے اللہ کے رسول اور انبیاء علیہ السلام پر آتا رہا ہے. لوگوں کو اکیلے اللہ کی عبادت والی زندگی گزارنی چاہیے. یہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی اس انذار اور اس ڈراوے کے ساتھ کہ جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی، اپنا رسول، اپنا امام، اپنا رہبر، اپنا قائد، اپنا اسوہ، اپنا نمونہ، اپنا معلم اور اپنا استاد بنا لیں گے تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے اور اس کی مرضیات سے، اس کی مرضی سے نوازے جائیں گے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے فیصلے ان کے لیے ہوں گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص خوشنودی کے نتیجے میں ان کو جنت النعیم عطا فرمائے گا. اور جو لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کریں گے ان کے لیے یہ انذار اور یہ ڈراوا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر رسول کی تکذیب کی جائے اور اس کی دعوت قبول نہ کی جائے تو ایک وقت تک مہلت دیتا ہے اور اس کے بعد پھر دنیا میں بھی اس کا عذاب آ جاتا ہے، اور اس کا وہ عذاب آسمان کی آفتوں کی شکل میں، سمندر کی سونامیوں کی شکل میں، زمین کے زلزلوں کی شکل میں، وباؤں اور مرضوں کی شکل میں اور آپس کی جنگوں کی شکل میں، دشمن کے حملے کی شکل میں کسی طرح بھی آ سکتا ہے. اقتصادی مندی اور غربت کا عذاب بھی آ سکتا ہے، پانی بھی خراب ہو سکتا ہے، کھیتی بھی سوکھ سکتی ہے، زمین کا پانی خشک ہو جاتا ہے اور آسمان سے پانی نہیں برستا.
کسی بھی شکل میں اس کا عذاب آ سکتا ہے، اور دنیا کے عذاب سے اگر بچ بھی جاؤ تو آخرت کے عذاب سے تو کوئی نہیں بچنے والا۔ مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا شدید عذاب ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت پیش کی تو جن کے دلوں میں، جن کی روحیں سعید تھیں، جن کے دل صاف تھے، انہوں نے پہلے سے اپنے دل ظلم کر کے گندے نہیں کیے ہوئے تھے۔ انا اور تکبر، عناد اور سرکشی، تعصب، حزبیت، گروہ بندی، اس طرح کی منفی نفسیات اور نیگیٹو قسم کی سائیکولوجی سے وہ بچے ہوئے تھے، جو عام طور پر بد اخلاقیوں کے نتیجے میں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کو صاف اور سلیم طبیعت لے کر پیدا کیا ہے، اور ہر انسان اس سلیم طبیعت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ حق کو تسلیم کرے، اچھائیوں کو اپروو کرے، اچھائیوں کو اختیار کرے، حق کی دعوت کو قبول کرے اور اس کی مدد کرے۔ اس سلیم فطرت اور اس پاک صاف طبیعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو پیدا کرتا ہے، لیکن جب انسان ایک مدت تک اس سلیم فطرت پر پردے ڈالتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی طبیعت اور اس کی فطرت اس کو گناہوں سے اور خاص طور پر ظلم سے اور گروہ بندی کی نفسیات سے روکنا چاہتی ہے، مگر وہ اپنی دنیا کے فائدوں کی خاطر حزبیت اور گروہ بندی اور اپنوں کی مدد اور اپنی قوم کی ہر حال میں بات کو صحیح کہنا، اس قسم کی ظلم پسندی کے رویوں پہ جب آدمی اڑا رہتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کے اندر کی یہ سلیم فطرت کا جو چراغ ہوا کرتا ہے یہ بجھ جاتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے اور حق کی دعوت پیش ہوئی تو دو گروہوں میں لوگ بٹ گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جن کی فطرت سلیم تھی، جن کی روح سعید اور نیک تھی، جنہوں نے ناحق کی کبھی حمایت نہیں کی تھی، جنہوں نے ظلم کی کبھی پشت پناہی نہیں کی تھی، جن کا مزاج یہ نہیں تھا کہ حق وہ ہے اور سچائی وہ ہے جو ہم اور ہماری قوم اور ہمارا خاندان اور ہماری پارٹی کے ہے، بلکہ سچ وہ ہے جس کے اوپر سچ کا نور ہو، حق وہ ہے جس پر حق کی روشنی ہو۔ جن کا مزاج یہ تھا انہوں نے قربانیاں دے کر، مشکلات برداشت کر کے، بدنامیاں اٹھا کر اللہ کے دین کو قبول کیا۔ اور یہ تفصیل اس لیے خاص طور پر غور کے لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے اس مقصد اور اس حکمت کے تحت کہ ہر زمانے میں لوگوں کو اسی امتحان سے گزرنا ہوتا ہے۔ دنیا کی قوموں کا یہ امتحان اور دنیا کے انسانوں کا یہ امتحان کسی نہ کسی شکل میں چلتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی امتحان کے لیے انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے سامنے یہ امتحان ہوتا ہے، جب وہ ہوش کی آنکھ کھولتا ہے کہ قدم قدم پر ایک طرف سچائی، حق، اللہ کا دین، اس کی ہدایت، اس کے نبی کا حکم، اس کی دعوت ہوتی ہے، اور ایک طرف اپنے فائدے، اپنا مزہ، اپنی نفس کی چاہت، اپنا تکبر، اپنا ایگو، اپنی انانیت، اس کے تقاضے ہوتے ہیں، اور یہ امتحان کا ترازو ہوتا ہے کہ انسان کدھر چلتا ہے۔ اگر وہ اپنے دل کے تقاضے اور اپنے فائدے کو نظر انداز کر کے اور اس کی قربانی دے کر حق کی اتباع کرتا ہے، اللہ کے دین کو تسلیم کرتا ہے، سچائی کی حمایت کرتا ہے، برائی سے بچتا ہے، تو اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور جتنی بڑی قربانی دے کر وہ اللہ کا بندہ حق کی اتباع کرتا ہے اتنا بڑا نور دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید نے تفصیل سے بتایا ہے کہ جو لوگ ایسا نہیں کرتے، شروع میں جب حق ان کے سامنے آتا ہے، ان کے پاس اللہ کے دین کا حکم اور دعوت پہنچتی ہے، تو ان کا دل بتاتا ہے کہ حق وہ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، حق وہ نہیں ہے جو اب تک تم کرتے آئے ہو، حق وہ نہیں ہے جو تمہاری قوم کر رہی ہے، تمہاری قوم ظلم کر رہی ہے، تمہاری قوم سچائی کا مقابلہ کر رہی ہے، تمہاری پارٹی، تمہارا گروہ، تمہارا خاندان، تمہارا ملک دنیا میں شر اور فساد پھیلا رہا ہے،
اور دنیا میں امن، خیر، برکت، ہدایت کے داعی کوئی اور ہے۔ تو جب انسان کے سامنے حق کی یہ دعوت آتی ہے اور وہ اپنے فائدوں اور اپنی حزبیت اور اپنے گروہ بندانہ نظریات اور تعصب کی وجہ سے اور اپنی قومی حمیت کی وجہ سے یا دیگر مفادات کی خاطر، اپنے قومی فائدوں کی خاطر، اپنے ملک کے اقتصادی فائدوں کی خاطر اس حق کی دعوت کا انکار کرتے ہیں تو دل پر مہر لگ جاتی ہے، دل پر کور چڑھ جاتا ہے اور اس کو کھول بند کر دیا جاتا ہے، اس کے اندر ہدایت نہیں گھستی۔ تو وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں شامل کرے جو نقصان اٹھا کر، دنیا میں بدنامیاں سہ کر، دنیا کی ناکامیوں کو برداشت کر کے اپنے مزے کی زندگی کو چھوڑ کر اور عافیت کی زندگی کو چھوڑنا پڑے تو اپنی عافیت کی زندگی کو چھوڑ کر خطروں سے کھیلتے ہیں۔ جب ایمان کا یہ حال ہوتا ہے کہ انسان قربانیاں دینے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے دل کے اندر ہدایت کا نور بڑھا دیتا ہے، اس کے دل کے اندر ہدایت کا نور اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ ایک خاص نورانیت کی کیفیت اس کو دل کے اندر محسوس ہوتی ہے، یقین کی ٹھنڈک، اعتماد کی مضبوطی، اپنے مقصد کی لگن، اللہ تعالیٰ کی محبت، جنت کا شوق اور دنیا کے نقصانات سے بے پرواہی، یہ چیز اس کے دل کے اندر آسمان سے اترتی ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بہت تفصیل سے اور بار بار بیان کیا ہے۔ مثلاً ایک قصہ قرآن نے بیان کیا اور اس کو خاص طور پر قرآن نے ایک نمونے کا قصہ بتایا ہمارے اس جیسے زمانے کے لیے، جس زمانے میں کفر کی دعوت طاقتور ہو اور دجال کا خروج قریب ہو، اس زمانے کے لیے ایک نمونے کا قصہ قرآن نے بتایا کہ یہ ہے تمہارے لیے صحیح رویہ اور ماڈل۔ کچھ نوجوان تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں جو اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنا چاہتے تھے اور ان کی حکومت ان کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ ان کے لیے گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے اور ان کو شرک پر مجبور کرنے کے پورے تیاریاں کر لی گئیں۔ وہ لوگ اپنا سب کچھ تیاگ کر، ساری قربانیاں دے کر شہر سے بھاگے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت فرمائی۔ وہ پہاڑ کی ایک کھوہ میں اور ایک غار میں جا کر چھپ گئے اور وہ غار ابھی تک موجود ہے اور ایسا ہے کہ نیچے سے وہ غار بھی نظر نہیں آتا اور اس میں چھپنے والوں کا کچھ پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آتی ہے۔ جب اللہ کے دین کی خاطر لوگ، جب ان کو مجبور کیا جانے لگے اللہ کی نافرمانی پر، اس وقت جو لوگ اللہ کی نافرمانی نہ کریں تو اللہ کو ان پر بہت پیار آتا ہے۔ جب ماحول بہت مخالف، جب فضا بہت ناسازگار، جب دین پر عمل کرنا بہت مشکل، جب طاقت کفر کے پاس ہو اور کفر کی طرف سے یہ ارادہ کر لیا گیا ہو کہ ایمان والوں کو مجبور کر کے گناہوں والی زندگی پر ڈالنا ہے اور اس کے لیے ہر قسم کی طاقت استعمال کی جا رہی ہے، اس وقت جو لوگ مشکلات کو برداشت کرنے کا عزم کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اللہ کے دین پر چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو غیب سے اللہ تعالیٰ ان کی عجیب مدد کرتا ہے۔ پھر ان کو اس طرح ثابت قدم رکھا جاتا ہے، پھر ان کو اس طرح ثابت قدم رکھا جاتا ہے جس طرح ثابت قدم رکھنے کی کوئی مثال زمانے میں نہیں ہوتی، اور وہ مدد ان کے لیے آتی ہے آسمان سے اور غیب سے، جو مدد دنیا والوں کو اپنی آنکھوں سے نظر بھی نہیں آ سکتی۔ ان نوجوانوں نے جب یہ فیصلہ کیا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ دل کے اندر ہدایت کے چراغ بڑھا دیے گئے، دل میں ہدایت کا نور بڑھا دیا گیا۔ اب ان کی ہدایت کی کیفیت، اللہ کو پہچاننے کی کیفیت، دین پر یقین کی کیفیت پہلے سے بہت بڑھا دی گئی۔ اور یہ اللہ کی سنت اور اس کا قانون ہے کہ انسان جتنا دین پر چلتا جائے اور اس کے لیے جتنی محنت اور مشقت کرتا جائے، اس کا ہر آگے بڑھنے والا قدم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی رحمتوں کے نزول کا سبب بنتا ہے۔ اب اس کو مزید یقین بڑھ جاتا ہے، اب اس کا اعتماد اور اللہ پر بڑھ جاتا ہے، اب اس کا اللہ اور اس کے رسول سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ ایک عجیب دل کے اندر خوشی کا سما ہوتا ہے جس کو کوئی اور محسوس بھی نہیں کرتا۔ جب وہ نوجوان وہاں جا کر چھپ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان نوجوانوں کے بارے میں کہ جب انہوں نے اللہ کے دین پر جمنے کا فیصلہ کیا
حالات سے مخالف ہونے کے باوجود کیا ہوا؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ کچھ نوجوان تھے جن کو اللہ نے خاص توفیق دی، وہ اللہ پر ایمان لائے، اور جب انہوں نے اللہ کے دین پر جمنے کا فیصلہ کر لیا کہ نہیں ہمیں تو اللہ کے حکموں پر چلنا ہے، تو کیا ہوا؟ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور ہمارا رب اور ہمارا مالک وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ہم خود اپنے مالک نہیں ہیں کہ اپنی خواہشوں پہ چلیں، نہ زمانہ ہمارا مالک ہے کہ ہم زمانے کے پیچھے چلیں، نہ وقت کے حکمراں ہمارے مالک ہیں کہ ہم ان کی ہر بات مانیں، نہ وقت کی تہذیب اور کلچر ہمارا مالک ہے کہ ہم اس کے اندھے مقلد بنے، نہیں، ہمارا رب اللہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم کو تو اس کی اطاعت اور عبدیت اور بندگی والی زندگی گزارنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو کیا ہوا؟ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، پہلی بات تو یہ ہوئی کہ وہ پہلے جتنے ہدایت یافتہ تھے اب ان کی ہدایت یافتگی اور بڑھ گئی، اب ان کی ہدایت کی کیفیت میں اضافہ ہم نے کر دیا۔ یہاں پر بات روک کر ایک بات سمجھنے کی ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت پانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اسلام قبول کر لے اور اسلام کو حق مان لے، اب وہ ہدایت پا گیا۔ قرآن سے ہماری دوری اور دین کے صحیح فہم اور دین کو صحیح طور پر نہ سمجھنے والے ہمارے جو بہت سی اہم باتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم ہدایت کو بھی صحیح طور پر نہیں سمجھتے کہ ہدایت ہے کیا چیز۔ ہدایت کا آغاز تو یہاں سے ہوتا ہے کہ انسان حق کو جان لے اور مان لے کہ ہاں ہم نے قبول کر لیا، جسے ہم اسلام قبول کرنا اور مسلمان ہونا کہتے ہیں۔ لیکن اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی بس اسٹیشن پہ پہنچ جائے، ابھی ٹرین پہ وہ چڑھا نہیں، اس کو معلوم ہے یہ ٹرین جا رہی ہے میری منزل تک، اس کو معلوم ہے کہ اسلام کی ٹرین جا رہی ہے اللہ کی رضامندی تک، اور وہ اسٹیشن پر پہنچ گیا اور اس نے طے کر لیا مجھے چلنا ہے، لیکن ابھی سفر شروع نہیں ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ہدایت کا حال ہے کہ اسلام قبول کر لینا یہ تو بس اسٹیشن پر پہنچنا ہے، اس کے بعد اب منزل قریب آتی جائے گی۔ منزل قریب آتی جائے گی کب؟ جب اللہ تعالیٰ ہدایت میں اضافہ فرمائے گا۔ اور ہدایت میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ ہدایت میں اضافہ اس کی کیا جاتا ہے جس کے اندر طلب ہو، جس کے اندر اللہ سے مانگنے کی کیفیت ہو، اور جو نہیں مانگتا ہدایت اللہ سے، جس کے اندر ہدایت کی پیاس نہیں ہوتی، بس وہ مطمئن ہے کہ ہم تو مسلمان ہو گئے، اور ہو سکتا ہے کہ ایسا مطمئن شخص اسلام کی حقانیت پر ہم لوگوں کی طرح بڑی زبردست تقریریں بھی کر لیتا ہو، لیکن یہ سب کچھ بس اسٹیشن پر پہنچنا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ ایک تو یہ ہدایت ہے کہ انسان جان لے اسلام کیا ہے، اور ایک ہدایت وہ ہے جو پوری زندگی لمحہ بلمحہ انسان کو اللہ سے قریب کرتی رہتی ہے، اور یہ ہدایت قلب کا معاملہ ہے۔ اس کے سلسلے میں احادیث اور قرآن کی آیات عجیب منظر دکھاتی ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اس ہدایت یابی کی کیفیت کا بس اندازہ کیا جا سکتا ہے جو قلب مؤمن کی ہوتی ہے، اس کو الفاظ میں بھی پورے طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ قرآن میں کہتا ہے قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اے لوگو، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اس کو پھر ہدایت دیتا ہے جو اللہ سے لو لگاتا ہے، اس کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اب یہ وہ والی ہدایت ہے جس کو کہا جا سکتا ہے ہدایت میں اضافے والا جو مرحلہ ہے کہ ہم لوگوں نے اسلام تو قبول کر لیا، مسلمان تو ہو گئے، لیکن اب جو چیز ہے وہ یہ کہ دل کے اندر ایک نور پیدا ہو جائے، دل کے اندر ایک یقین، ایک اللہ سے محبت، ایک اسلام سے محبت، یہ چیز ہے
وہ جس میں اضافہ ہوتی ہے، جو اضافے کے بعد ملتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک انسان کا اسلام ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر 3 باتیں نہ آئیں، اور 3 باتوں میں سے ایک بات آپ نے فرمائی، اور یہ کہ اس کو اسلام سے اتنی محبت ہو کہ وہ آگ میں گرنا برداشت کر لے، آگ میں جھونکا جانا برداشت کر لے، مگر اسلام سے پھرنا برداشت نہ کرے۔ یہ کیفیت کہ آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ برداشت ہے، لیکن اللہ کا دین ہاتھ سے جائے یہ برداشت نہ ہو، یہ کیفیت دل میں بعد میں پیدا ہوتی ہے، ترقی کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس ترقی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس ترقی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے جیسے نیک اعمال بڑھتے جاتے ہیں، جیسے جیسے اللہ سے طلب بڑھتی جاتی ہے، وہ تواضع بڑھتی جاتی ہے، مانگ بڑھتی جاتی ہے، دعائیں بڑھتی جاتی ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دیجیے، ہمیں صحیح راستے پر قائم رکھیے، اپنا قرب عطا فرمائیے، دور مت کیجیے۔ جیسے جیسے یہ دعائیں بڑھتی جاتی ہیں ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی طرف سے خاص کیفیت عطا ہوتی جاتی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو میں 1 گز بڑھتا ہوں، اور جب بندہ میری طرف چلتے ہوئے آتا ہے تو میں اس کی طرف لپک کے آتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ قرب میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو یہ کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت پیش کی، ایک طبقہ تو وہ تھا جو کس طریقے کی ہدایت حاصل کرنے والا تھا، لیکن یہ وہ طبقہ تھا جس میں انابت تھی، جس میں اللہ سے لو لگانے کی کیفیت تھی، جس میں تواضع تھی، جس میں حق کو تسلیم کرنے کا مزاج تھا، جس میں سچائی اور اللہ کا پیغام سننے کے بعد پھر اس پر عمل کیا جاتا تھا۔ ہم لوگوں کی طریقے سے یہ دوغلا پن اور یہ دوئی نہیں تھی کہ اللہ کے احکام کو ماننے کا اقرار بھی ہے اور اللہ کے احکام کو توڑنے کا عمل بھی ہے۔ یہ جو دوغلا پن ہے کہ ایک طرف تو اللہ کے احکام کو ماننے کا اقرار ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اللہ کے احکام کو قبول کیا، اور دوسری طرف اللہ کے احکام دن رات ٹوٹتے ہیں اور اس کی کوئی فکر بھی نہیں ہے، یہ چیز نہیں تھی۔ نتیجہ یہ تھا کہ ایمان سچا تھا اور روز ہدایت میں اضافہ ہوتا تھا، ایک عجیب کیفیت تھی۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جس میں تکبر تھا، جس میں سرکشی تھی، جس میں اپنے آپ کو اپنی قوم کو بڑا سمجھنے کا مزاج تھا، جس کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے لیڈرشپ جانے کے لیے تیار نہیں تھا، جو ان ناجائز مفادات کو جو اس کو اس وقت کے کفر کے نظام میں مل رہے تھے ان مفادات کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، اور خاص طور پر ایک خاص اس کا مرض تھا جو دنیا کی قوموں میں ہمیشہ سے ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جو طریقہ زندگی، جو کلچر، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ان کے پاس پہلے سے چلا آ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو چھوڑنا اپنے لیے بڑی بے عزتی اور حٹک کی بات سمجھتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں، ہر قوم میں یہ مرض ہوتا ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ قوموں کے جو امراض ہوتے ہیں ان میں سے ایک مرض یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کلچر دنیا کے سارے کلچرز پہ غالب آ جائے، ہماری تہذیب اور ہماری سویلائزیشن ساری تہذیبوں پر غالب آ جائے، یہ قوموں کا مرض بتایا ہے قرآن میں۔ تو جب ایک قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور اس نے کہا کہ عرب کا کلچر بھی خراب، عجم کا کلچر بھی خراب، عرب کا مذہب بھی فاسد، عجم کا مذہب بھی فاسد، پوری دنیا میں فساد کی حکمرانی ہے، جب آ کر اسلام نے دعوت پیش کی تو عربوں نے سوچا کہ اس کا مطلب تو یہ کلیش آف سویلائزیشن ہونے جا رہا ہے، اور کیا قرآن نے نفسیات کو کی تصویر کشی کی ہے۔ قرآن نے جو کچھ بتایا ہے وہ بالکل، میں تو کبھی کبھی قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے آج نازل ہو رہا ہے، بالکل وہی نفسیات جو زمانے کی غالب قوموں اور طاقتور قوموں کی ہوا کرتی، ہماری سभ्यता کا راج ہو، ہمارے پوروجوں کا احترام ہو، ہماری سانسکرتی کو قبول کرنا پڑے گا۔ مشرق سے لے کر مغرب تک قومیں اس تکبر میں چور ہیں، اس نشے میں چور ہے کہ ہماری تہذیب کو اگر کسی پیغام نے
چاہے وہ اللہ کا پیغام ہو، کسی پیغام نے اگر چیلنج کیا تو ہم دنیا میں اس کے لیے جائے عافیت نہیں چھوڑیں گے۔ یہ مزاج اس وقت کے مشرکوں کا بھی تھا، اور قرآن تو دراصل اس وقت وہ سارے حالات کریٹ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ وہ سارے حالات پیدا فرما رہا تھا جو حق کی دعوت اور اسلام کے سامنے قیامت تک آنے تھے۔ تو وہی ہوا اور وہی ریئیکشن ہوا۔ اچھا، ہم اپنے آباء و اجداد سے جو تہذیب ہماری چلی آ رہی تھی اور جس پر ہمیں بڑا ناز تھا کہ ہم دنیا میں سب سے اچھی تہذیب والے، ہم اس کلچر کو، اس دین کو، اس زندگی گزارنے کے طریقے کو چھوڑ دیں۔ وہی بات جو عصر حاضر کے متکبرین اور کفار کہتے ہیں کہ ہم اپنے کلچر کو، اپنی تہذیب کو، اپنے وے آف لائف کو، اپنے لائف اسٹائل کو نہیں چھوڑ سکتے، اور جن کو اس کے ساتھ صلح ہوگی، جو اس سے صلح کر کے رہیں، وہی ہمارے نیو ورلڈ آرڈر میں اس قابل ہیں کہ ان کو قبول کیا جائے، ورنہ باقی سب کو کرش کر دیا جائے گا۔ یہ صورتحال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تو وہی ہوا جو ہم لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے، حق کے داعیوں کے ساتھ اس زمانے میں پیش آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جو دست و بازو تھے، جو لوگ اس دعوت کے کام میں، اس دین میں جو لوگ خاص مددگار تھے، ان کا حال تو یہ تھا کہ دن رات اس کی کوشش کرتے تھے کہ عرب کے لوگ اللہ کے دین کو قبول کر لیں، اور جب وہ لوگ نہیں مانتے تھے، مخالفت کا طوفان اسی طریقے سے اٹھتا رہتا تھا، آندیاں چلتی رہتی تھی، تو وہ لوگ کبھی کبھی بہت افسردہ ہو جاتے تھے اور اللہ کے ایک مسکین و متواضع بندے کی طریقے سے سارا قصور اپنا سمجھتے تھے کہ شاید ہمارا ہی قصور ہے جو لوگوں کو ہدایت نہیں ہو رہی، ہم ہی صحیح طور پہ بات نہیں کہہ پا رہے، ہم ہی عمل کی دنیا میں اس طریقے سے دین کی نمائندگی نہیں کر پا رہے کہ لوگ دیکھ کر دین کو قبول کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ حالات طاری ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسوس میں مبتلا ہوتے، اور یہ کیفیت غم کی ہوا کرتی تھی کہ آپ گویا جان نکلی جا رہی ہے۔ قرآن نے ایسے موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی شفقت بھرے لہجے میں، محبت بھرے لہجے میں تسلیاں دی اور کہا کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے کیا اے محمد اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے کہ حق کی دعوت پیش کی جائے تو سب ایمان لائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کا قانون تو یہی ہے کہ حق کی دعوت جب پیش ہوگی تو جو اچھے لوگ ہوں گے انہیں کو ہدایت ملے گی، باقی جن لوگوں نے اپنے دل کو اپنے گناہوں سے گندا کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ یا ان کو کافر کی موت مارے گا یا منافق کی موت مارے گا۔ اور یہ آ کر ہم سب کے لیے بہت ہی الارمنگ ایک بات ہے۔ یا اگر وہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے تو منافقانہ زندگی گزاریں گے، اللہ کے دین پر عمل نہیں کریں گے، اس کے وفادار نہیں ہوں گے، اس کے لیے نقصانات نہیں اٹھائیں گے، اس سے ان کی جذباتی ہمدردی نہیں ہوگی، اللہ کے دین کا جنازہ نکل رہا ہوگا، ان کے دل میں کبھی کانٹا نہیں چبھے گا، ان کے آرام میں کبھی خلل نہیں پڑے گا، ان کو صرف اس کی فکر ہوگی کہ باقی دنیا کی جس کی قومیں ترقی، مال کی ترقی کی دوڑ میں جس طریقے سے لگی ہوئی ہیں، ہم کو بھی کسی طریقے سے گرتے پڑتے ان کے تلوے چاٹنے کا موقع مل جائے تو ہم بھی بڑے خوش قسمت ہیں۔ یہ منافقانہ زندگی ہے، یہ وہ زندگی ہے جس کا حقیقی ایمان سے تعلق نہیں۔ حقیقی ایمان تو یہ ہوا کرتا تھا اور یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کرنے کے بعد اصل زندگی کا مقصد اور اصل ہدف اور اصل ٹارگٹ اور اصل تمنا اللہ کو راضی کرنے کی ہو، اور اپنی زندگی پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے تابع بنانے کی ایک لگاتار ایسی کوشش شروع کی جائے جو مرنے سے پہلے ختم نہ ہو، اور اس راستے میں دنیا کا نقصان برداشت کرنا پڑے تو دنیا کا نقصان برداشت کیا جائے۔ یہ کیفیت کہ مسلمانوں کی رالیں بھی ہر وقت ٹپک رہی ہیں کفار کی ترقیوں پر، یہ وہ کیفیت ہے جس کو قرآن مجید نے قارون پر رشک کرنے والوں کے حوالے سے نقل کی ہے
کہ قارون کی دولت دیکھ کر بنی اسرائیل کے کچے ایمان والے لوگوں کے رال بہ پڑی، آئے کیا شاندار دولت ہے، کیسی چمک والی زندگی ہے، کاش ہم بھی ایسے ہی ہوتے۔ زمین میں دھسا دیا اللہ تعالیٰ نے اور کہا اب تمنا کرو گے اسی۔ تو جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ روزانہ ان کا اخبار کھول کے بس یہ مشغلہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اسراف کی اور فضول خرچی کی اور بے حیائی کی تہذیب کے جو نئے نئے ماڈل روزانہ سامنے آ رہے ہیں کسی طریقے سے ہماری زندگیوں میں بھی آ جائیں اور ہم بھی وہی کپڑے پہننے لگے، اسی طریقے سے جینے لگے، ہماری زندگی کا مقصد بھی بس کمانے والی مشین بن جائے، وہ جاہلیت کی اتباع کرنے والے اور کفر پر للچائی نگاہ ڈالنے والے ہیں۔ سچا ایمان یہ نہیں، سچا ایمان تو یہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی جس طریقے سے اللہ کے لیے اور اس کی امانت ہے، اسی طرح میری زندگی بھی اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی امانت ہے، اور میری موت بھی اللہ کے لیے ہے۔ جب یہ دل کی کیفیت ہو تو یہ ایمان ہے، اور جب یہ ایمان آتا ہے تو پوری زندگی اللہ کے دین کے رنگ میں ڈھل جاتی ہے، پوری زندگی اس کے تابع بنانے کا ارادہ انسان کر لیتا ہے۔ ہم لوگوں کا مسئلہ یہی ہے کہ اسلام کو عزت ملے جی چاہتا ہے، کیوں؟ اس لیے ہم مسلمان ہیں، اگر اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمانوں کو عزت ملے گی، لیکن اسلام کو عزت ملے اس طرح کہ ہم اسلام کی خاطر قربانیاں دیں، ہم اللہ کے دین کو اپنی زندگیوں پر جاری کریں، ہم اللہ کو راضی کریں، یہ والا اسلام ہمارا نہیں۔ ہم تو چونکہ مسلمان ہیں لہذا قومی نخوت کو غذا پہنچانا چاہتے ہیں، ہم سب سے بڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پر بہت سخت وقت کبھی کبھی آتے تھے جب آپ اس احساس میں ڈوب جاتے تھے کہ مجھے کامیابی نہیں مل رہی، کیا کروں، کیسے دنیا کو ہدایت ملے۔ جس طریقے سے ہم میں سے بھی بعض مخلص لوگوں کا حال کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے موجودہ حالات دیکھ کر، اسلام کی کسمہ برسی دیکھ کر، مسلمانوں کا انتشار دیکھ کر، دنیا میں بڑھتا ہوا ظلم دیکھ کر، بلکہ دنیا میں جو ظلم کی بارش ہو رہی، خون کے جو سیلاب بہ رہے، اور دنیا میں طاغوتوں، ظالموں اور متکبروں کی حکومت جس بے تحاشا مرغی کی طریقے سے انسانیوں کا سلاٹر آؤٹ اس نے دنیا کے ملکوں کو بنا رکھا ہے، یہ صورتحال دیکھ دیکھ کر کڑتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ چیز مایوسیوں تک پہنچ جاتی ہے۔ قرآن کی آیتیں جن کی اس وقت تلاوت کی گئی یہ اس سلسلے میں چشم کشا ہے، آنکھیں کھولنے والی ہے، اور ایمان اور یقین اور اللہ تعالیٰ کے دنیا میں جو قانون ہے جس پر اس دنیا کو وہ چلاتا ہے اس کو سمجھانے والی ہے۔ ارشاد ہوا، اے محمد یہ لوگ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ سن سن کر تمہارا دل پانی ہوتا ہے، یہ سن سن کے تمہارے جگر میں آگ لگ جاتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ، یہ کیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یہ کس قدر ذلت مل رہی ہے، یہ کتنا ہمیں بدنام کر رہے ہیں، یہ اللہ کے دین کی کیسی مخالفت کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں آندھی آئی ہوئی ہے اللہ کے دین کی مخالفت کی۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، لیکن محمد اور اے محمد پر ایمان لانے والے جان لو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ تمہیں جھٹلا رہے ہیں۔ بہت بڑی بات قرآن نے کہی، جھٹلائے تو وہ جو غور سے سنے، اسلام کی تغلیظ اور اسلام کو غلط تو وہ کہے جو اسلام کو جاننے کی کبھی کوشش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا، باطل پرست، دغا باز، مکار تو وہ کہے جو جاننے کی کوشش کرے۔ ان میں سے کسی نے حق پر غور کرنے کے لیے اپنی زندگی کا ایک منٹ نہیں نکالا ہے۔ یہ باطل پرست ہیں، یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ متکبر ہیں، ان کا ایجنڈا صرف اپنے تکبر کی دنیا میں کا راج چلانا اور انسانوں پر ظلم کرنا اور دنیا کو لوٹنا اور کھسوٹنا اور لوٹ کھسوٹ کے اس نظام کو برقرار رکھنا۔ لہذا مسئلہ یہ نہیں ہے محمد جو تم سمجھ رہے ہو، یہ تم پر ایمان لانے والے سمجھ رہے ہیں کہ تم کو جھٹلا رہے ہیں، دین کی مخالفت کر رہے ہیں، نہ ایسا کچھ نہیں، براہ راست اللہ کے دشمن ہیں یہ لوگ۔ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ
یجحدون، ظلم کرنے والے اللہ کی آیات اور اس کی کتابوں کا انکار کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جھٹلا رہے ہیں، مسئلہ ہم قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارا ایجنڈا ظلم کا ہے اور ہدایت کا ایجنڈا، اللہ کے دین کا ایجنڈا انصاف کا ہوتا ہے۔ مسئلہ انکار کا ہے، مسئلہ تکذیب کا نہیں ہے۔ تم کو جھٹلا نہیں رہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے طے کر رکھا ہے ہمیں حق کی مخالفت ہی کرنی ہے۔ عربی کا ایک جملہ ہے، ما اشبہ اللیلۃ بالبارحہ، حال ماضی سے کتنا مشابہ ہے، حال ماضی سے کتنا مشابہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے واقعات کثرت سے ہوتے تھے کہ جس سے یہ چور پکڑا جاتا تھا کہ دل تو اندر سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مان رہا ہے، مسئلہ صرف اپنی سیاست، اپنے تکبر اور اپنی حکومت کا ہے۔ ایک واقعہ سیرت کی کتاب سیرت ابن اسحاق میں ہے۔ امام محمد ابن شہاب زہری جو حدیث کے بڑے امام ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن عجیب واقعہ ہوا مکے میں۔ 3 لوگ، قریش کے 3 بڑے لیڈر، ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس ابن شریق، یہ تینوں رات کو نکلے چادر اوڑھ کر، چہرے پر نقاب ڈال کر کہ کوئی کسی کو پہچان نہ سکے اور کوئی دیکھ نہ سکے، اور چپکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے پاس آ کر اس وقت تہجد کے وقت، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل نماز اور طویل قرأت کیا کرتے تھے، گھر کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے، ایک گھر کے اس کونے پر، ایک گھر کے دوسرے کونے پر، ایک تیسرے کونے پر، اور تینوں کو ایک دوسرے کا پتہ نہیں، اکیلے اکیلے نکلے چھپ کر اور قرآن سنا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز ختم ہوئی تو الگ الگ راستوں سے واپس ہو رہے تھے کہ کسی جگہ ملاقات ہو گئی، ارے یہاں کہاں آئے تھے تم، یہ محمد کے گھر کیا کر رہے تھے؟ تو تینوں نے ایک دوسرے سے قسم لی، خبردار کسی کو پورے شہر میں پتہ نہ چلے کہ رات میں چھپ کر قرآن سن رہے تھے۔ تینوں نے قسم کھائی۔ اب صبح اپنے گھر چلے گئے، اسی وقت صبح جب ہوئی تو اخنس ابن شریق الثقفی، جو قبیلہ بنو ثقیف کا سردار اور مکے میں رہا کرتا تھا اپنی تجارت وغیرہ کے لیے، اور قریش کا خاندان بنو زہرہ اس کا پولیٹیکل الائی تھا، تو وہ نکلا اور اس نے سب سے پہلے جا کر ابو سفیان سے پوچھا کہ بھئی بات کیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے محمد کی دعوت کے بارے میں؟ ابو سفیان نے کہا ہم نے کبھی محمد سے جھوٹ نہیں سنا ہے، پوری زندگی ہو گئی محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم کیا کریں؟ جو کلام سنا قرآن، کچھ حصہ سمجھ میں آیا وہ تو بہت اچھا ہے، اور جو سمجھ میں نہیں آیا میں اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتا۔ وہاں سے اخنس نکلا اور ابو جہل کے پاس آیا۔ حضرت ابو سفیان کا جواب اسلام لانے سے پہلے کا وہ تھا جو انہوں نے دیا۔ ابو جہل نے کہا کہ بات بالکل صحیح ہے جو ابو سفیان نے کہی، محمد کا کوئی جھوٹ آج تک کبھی نہیں محسوس کیا گیا، بڑی پاک صاف زندگی ہے، اور کلام تو بڑا نورانی ہے، قرآن کلام تو بڑا نورانی ہے، کیا کیا جائے؟ تو اخنس نے کہا اگر یہ بات ہے تو تم قریش کے لوگ قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ تو دل کی بات زبان پر آ گئی، دل کی بات زبان پر آ گئی۔ ابو جہل نے کہا ہم اور ہاشم کا خاندان بنو ہاشم یہ ہمیشہ سے مکے کی اور عرب کی سیاست میں 2 ٹاپ کلاس، بالکل اوپر کی سطح کے ٹاپ لیڈرشپ ہمارے پاس رہی ہے ہمیشہ، اور ہم دونوں میں زبردست منافست اور کمپٹیشن رہا ہے۔ انہوں نے جو بھی سماجی عزت اور سیاسی طاقت والے کارنامے انجام دیے، ہم نے برابر سے ان کو ٹکر دی،
یہاں تک کہ جب وہ وقت آیا کہ ہم اور وہ بالکل برابر سرابر کے تھے، اچانک ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے میرے پاس میں نبی ہوں، میرے پاس آسمان سے پیغام آتا ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں. اگر ہم یہ بات مان لیں گے تو پھر وہ طاقت، وہ سیاسی حکمرانی کا مقام جو ہمارے خاندان کو حاصل ہے، وہ کیسے اس کو برقرار ہم رکھ پائیں گے؟ اس کا مطلب تو اس کی اتباع کرنی پڑے گی. خدا کی قسم ابو جہل کی زندگی میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اور یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے دسیوں واقعات مفسرین نے سیرت کی کتابوں اور تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے نقل کی ہے. اور سب سے بڑی بات تو خود قرآن نے کہا ہے کہ اصل مسئلہ وعتوا عتوا کبیرا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ سرکشی اور انانیت ہے. اے محمد، یہ صورتحال تم کو غم میں نہ ڈالے. تمہارا کام اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے دین کی دعوت پہنچانا، یہ کام ہے. باقی دنیا کے حالات کیا ہوں گے، اس دعوت کا اثر کیا ہوگا اور اس پر ریئیکشن کیا ہوگا، مخالفت زیادہ ہوگی کہ لوگ قبول کریں گے، یہ ہمارا کام ہے. بہت اہم بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں. ہوگا کیا، نتائج کیا نکلیں گے دنیا میں؟ انصاف قائم ہوگا، مظلوموں کی مدد ہوگی، ہدایت عام ہوگی، دنیا میں اہل ایمان کامیاب ہوں گے، اللہ کی مدد آئے گی. اور آئے گی تو کب آئے گی؟ یہ سب کام تم لوگوں کا نہیں ہے. تمہارا کام ہماری اطاعت والی زندگی گزارنا اور زمانے کے اندر اللہ کے دین کے فروغ اور ترقی کی کوششیں کرتے رہنا ہے. تمہارا کام اللہ کو راضی کرنا ہے. ہوگا کیا، یہ ہمارا کام ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے. اے محمد، یہ بات ہم تم کو پہلے بھی بتا چکے ہیں. اے محمد، یہ بات کہ ہوگا کیا، اللہ کے دین کی دعوت کی مدد ہوگی یا نہیں ہوگی، اسلام کی مدد ہوگی یا نہیں ہوگی، اللہ کے دین کو جھٹلانے والے اور دنیا کے ظالم ایسے ہی ڈھیل پاتے رہیں گے یا ان کی رسی اور تنابیں کسی جائیں گی، کیا ہوگا، یہ تمہارا کام نہیں ہے. اس پر غور کر کے اپنے دل کو تھوڑا کرنا سمجھدار اور بابصیرت مومن کا کام نہیں ہے. اے محمد، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا. اے محمد، تم سے پہلے رسولوں کو بھی ایسا ہی انکار کیا گیا اور ان کو جھٹلایا گیا اور ان کی مخالفت کی گئی، تو وہ صبر کے ساتھ اللہ کے دین پر جمے رہے اور اللہ کی اطاعت کرتے رہے. اور جو مخالفتیں، جو ایذا رسانیاں، جو مظالم ہوئے، وہ اس سب پر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی. یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی. اور اس کے بعد فرمایا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. جب تک اس کا فیصلہ ہے مدد نہیں آئے گی تو کوئی چاہے گھبرا کے اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دے تب بھی مدد نہیں آئے گی. اور اگر کوئی بغیر گھبرائے اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہوئے، اس سے صحیح رہنمائی اخذ کرتے ہوئے، زمانے کے حالات پر قرآن کی روشنی میں غور کرتے ہوئے کوئی اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارے اور اللہ کے دین پر جمے رہے، تب بھی اللہ کا فیصلہ نہیں بدلے گا. مدد تو جب آئے گی جب ہمارا فیصلہ ہے کہ اس وقت آئے گی. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا. تمہارا اس میں تقدیر میں اور اللہ کے فیصلوں میں دخل دینا یہ تمہارا کام نہیں ہے. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور پچھلے رسولوں کی دعوتوں کے ساتھ اور ان کے دین کے ساتھ کیا ہوا اور دنیا میں کفر و اسلام کی کشمکش کی تاریخ کیا رہی ہے، یہ سب کچھ تمہیں قرآن میں بتایا جا چکا ہے. اور اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے وہ فرما دیا جو بس اللہ ہی کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بہت محبوب ہونے کے باوجود ہیں بندے. کہا گیا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان لوگوں کا اعراض اور بات نہ ماننا اور کفر اور اپنے کفر پر اڑے رہنا یہ تم کو بہت گراں گزر رہا ہے. اگر زمین میں کفر کی یہ شان و شوکت اور کفر کا یہ فساد پھیلانا اور اس کو ہماری طرف سے جو مہلت ملے جا رہی ہے یہ تم کو اگر گراں گزر رہا ہے، تو اگر
زمین میں سرنگ بنا کر کہیں اور جا سکو اس دنیا کو چھوڑ کے تو چلے جاؤ، اور آسمان میں سیڑھی لگا کر اس زمین سے کہیں اور جا سکو تو چلے جاؤ۔ اور ان لوگوں کا مطالبہ ہے کہ کھلا ہوا کوئی معجزہ لا کر دکھا دیجئے، کوئی نشانی آسمان سے اتر آئے، فرشتہ اتر آئے، یا مکے کے پہاڑ سے کوئی نہر جاری ہو جائے۔ یہ مطالبے کرتے رہتے تھے قریش کے لوگ اور عرب اور مکے کے مشرکین کہ محمد کوئی آسمان سے فرشتہ اتار دیجیے، مکے کے پہاڑ پر کوئی شاندار باغ لگا دیجیے منٹوں میں، اپنے گھر کو سونے کا بنا دیجیے، اگر آپ یہ کریں تو ہم مانیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چاہتا ہوگا کہ بھئی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا گھر سونے کا بن جائے تو یہ اسلام لے آئیں گے، تو مسلمانوں کا جی چاہتا ہوگا کہ بھئی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کر کے دکھا دے تو شاید اسلام لے آئیں۔ قرآن نے کہا کہ نشان اس طرح کی نشانی اگر آتی ہے تو پھر ساتھ میں عذاب بھی آتا ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی نشانی کسی قوم نے مانگی کہ آسمان سے کھلی ہوئی نشانی آ جائے، جیسے سمود کی قوم نے مانگی تھی کہ اونٹنی بھیج دیجیے، پہاڑ میں سے اونٹنی نکلے، بجائے اس کے کہ اونٹ کا بچہ اونٹنی سے پیدا ہو، آپ ایسا کر دیجیے۔ اے صالح علیہ السلام، قوم سمود کے نبی، ان کی قوم نے کہا کہ یہ جو پہاڑ دکھ رہا ہے اس کی چٹان پھٹے اور اس میں سے اونٹنی نکلے، اور وہ اونٹنی بھی بالکل آخری، اس کی پریگنینسی کا بالکل آخری وقت ہو، نکل کر آئے اور فوراً بچہ دے، ایسا کر کے دکھائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ دو باتیں بتاتا ہے قرآن کے، اگر اس طریقے کی کوئی کھلی آنکھوں نظر آنے والی بالکل حسی دلیل اور نشانی کوئی قوم مانگتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے دو قانون ہیں۔ پہلا قانون یہ ہے کہ ایسی کھلی آنکھوں دکھنے والی نشانی وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ کے پیغام اور اس کے رسول کی سیرت پر غور نہیں کرتے۔ پیغام تو کتاب میں ہے، حق ہے یا نہیں اس کا تعلق تو اس سے ہے، اس سے کیا تعلق ہے کہ پہاڑ میں تو اونٹنی نکل آئے؟ اگر سچ ہے تو یہ کتاب سچ ہے، اونٹنی نکلے یا نہ نکلے۔ لیکن وہ لوگ جب مانگتے ہیں جس کا مطلب ان کو سچائی سے دلچسپی نہیں ہے، وہ بس بات میں بات نکالنا اور اپنے انکار کے لیے کوئی بہانہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن بتاتا ہے اگر اس طریقے کا کوئی معجزہ ظاہر بھی ہو جاتا ہے تو ہدایت نہیں ملا کرتی۔ جو لوگ پہلے سے اسلام نہیں لاتے وہ اسلام نہیں لاتے۔ اور دوسری بات قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس طریقے کا کوئی معجزہ کسی رسول کا آ جائے اور وہ نہ مانے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے اور اس قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ لہذا یہ محمد، یہ لوگ جو نشانی مانگے جا رہے ہیں، نشانی ہم اس لیے نہیں دے رہے کہ اگر دے دیں گے تو یہ قوم پھر تباہ کر دی جائے گی، پھر ان پر آسمان سے پتھر برسیں گے، زلزلہ آئے گا، پہاڑوں میں یہ پیس دیے جائیں گے، جس طریقے سے اسی عرب کے اندر پچھلی قومیں عاد اور ثمود اور لوط اور مدین کی قومیں ہلاک کی گئی۔ تو اے محمد، اگر تم بہت پریشان ہوتے ہو اور ہماری بات نہیں مانتے تو چلے جاؤ آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کے آسمان سے کوئی معجزہ خود لے آؤ۔ نہیں اے محمد، یہ طریقہ نہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ساری قوموں کو، سارے انسانوں کو ہدایت دے دے۔ کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہے کہ سارے لوگوں کو اسلام قبول کروا دے اور سب کو نیک اور متقی اور پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کا نہایت حکم ماننے والا بندہ بنا دے، پوری دنیا میں کوئی گناہ نہ ہو۔ اگر اللہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، لیکن یہ اللہ کی اسکیم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اسکیم اور اس کا منصوبہ یہی ہے کہ اللہ کا نبی آئے اور صرف ان کو ہدایت ملے جن کے دل میں حق کی طلب ہے، جن کے دل میں اللہ کو راضی کرنے کی طلب ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، پھر ان کو ہدایت ملے گی۔ باقی جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ اللہ کی اسکیم اور اس کی تقدیر اور اس کا منصوبہ ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اے محمد جذبات میں بہہ جانے والے مت بننا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دو تین باتیں ہیں یہاں پر۔ پہلی بات تو یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات فرمائی فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اس کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پر لوگ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں اے محمد جاہلوں میں سے مت بننا۔ نہیں، اس کا ترجمہ یہ صحیح نہیں ہے۔ عربی زبان میں جہل کا لفظ جس طرح نہ جاننے کے لیے آتا ہے، جسے ہم جہل کہتے ہیں، اسی طریقے سے عربی زبان میں جہل کا لفظ جذبات میں آ کر
کوئی ایسی بات کرنا جو صحیح بات نہ ہو، اس کو بھی عربی میں جہل کہتے ہیں۔ جذبات، کوئی شخص اپنے جذبات میں ہوش کا دامن کھونے لگے تو یہ ہے جہل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے نصیحت کی کہ انسانوں کی درد مندی اور اپنی قوم کی محبت اور ان کو ہدایت دینے کا جو خاص جذبہ تمہارے اندر ہے کہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، ہے تو بڑا صالح جذبہ، مگر اس جذبے میں آ کر وہ تمنا مت کرو جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے خلاف ہے۔ یہ ہے اس جگہ فلا تکونن من الجاہلین کا مطلب کہ اے محمد جذبات میں آ کر ایسی بات مت کہو جو ہونے والی نہیں ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے۔ تم بہت اچھے جذبے سے مگر وہ بات چاہ رہے ہو کہ سب کو ہدایت مل جائے، یہ نہیں ہونے والا۔ عربی زبان میں اس کی نظیریں عربوں کی شاعری میں، لغت کی کتابوں میں موجود ہیں، اس لیے میں خاص طور پر چاہتا ہوں کہ لوگ اس کا غلط ترجمہ کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جہل کی نسبت بالکل صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات ہے فوراً، اور وہ یہ کہ قرآن کی ان آیات سے خاص طور پر معلوم ہوا کہ ہمارے اس زمانے میں حق و باطل اور اسلام اور کفر کی کشمکش کا جو حال ہے، ہم لوگوں کو اس پر بہت گہری نظر ڈالنی چاہیے۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اس کے وعدوں کے نتیجے میں دین کی دعوت دنیا میں قائم ہے، وہ ہار نہیں مانی ہے۔ دنیا میں یقیناً شیاطین کی حکومتیں ہیں، طاغوت کے زبردست لشکر ہیں، اور ان کے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی جاہلیت کی دعوت ہے، کوئی شک نہیں۔ اور ہم لوگوں کو پہچاننا چاہیے کہ ہم لوگ جس زمانے میں ہیں، اس زمانے میں کفر اور جاہلیت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی زندگی عام کرنے کی دعوت پوری دنیا میں اتنی وسیع، اتنی طاقتور، اس قدر ہمگیر اور ایسی پھیلی ہوئی ہے جیسی شاید اس سے پہلے کسی زمانے میں کبھی اتنی طاقتور نہیں رہی کفر کی دعوت۔ ہر انسان براہ راست اس کا ٹارگٹ ہے۔ روزانہ کا اخبار، تو پوری دنیا میں پھیلتی ہوئی مغربی تہذیب اور اس کے علم بردار، پوری دنیا کا میڈیا، ٹیلی ویژن کے زبردست نیٹ ورک، پورے کے پورے در اصل دنیا میں ہوا پرستی، خواہش پرستی، مال پرستی اور لذت اندوزی کی فاسقانہ زندگی کی دعوت ہے۔ کیا ایسی بات نہیں؟ پوری دنیا کا نظام تعلیم کیا سوائے اس کے کسی اور پوائنٹ کے گرد گردش کر رہا ہے اور ناچ رہا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو ان کی زندگی کا یہی مقصد بتایا جائے کہ تمہاری زندگی کا مقصد صرف کمانا ہے۔ پوری دنیا کا نظام تعلیم کی، ساری حکومتوں کی وزارت تعلیم سے لے کر ایک بالکل ابتدائی درجے کے اسکول تک انسانوں کے دماغ میں یہ کفر اور یہ باطل انجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ زندگی کا مقصد پیسے کمانا ہے۔ اور کون ایسا ہے جس تک یہ دعوت نہیں پہنچ رہی؟ پوری دنیا کا میڈیا، پوری دنیا کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، بلکہ کہا جائے پوری دنیا کی انفوٹینمنٹ انڈسٹری، سراسر ناپاکی اور زنا کی تبلیغ و دعوت کی انڈسٹری۔ کیا ہم لوگ نہیں جانتے اس کو؟ اور کیا ہمارا ایکسپوجر نہیں ہے اس کے سامنے؟ کیا ہم اس کا سامنا نہیں کر رہے؟ کیا کفر کی یہ دعوت، اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی یہ دعوت ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت کے دل کے اندر اتاری نہیں جا رہی؟ ہم کفر و اسلام کی کشمکش کے ایسے نازک اور سنگین دور میں، اور دوسری طرف طاغوت بڑا ظالم ہے۔ اللہ اکبر! میں کہا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا حلم اس وقت جیسا ہے، ایسا حلم اللہ تعالیٰ نے دنیا پر کبھی نہیں فرمایا۔ جیسا حلم اس وقت مغربی قوموں اور مغربی قوموں کی شاگردی کر کے دنیا کی سیاست کرنے والی حکومتوں، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے دنیا کی دیگر حکومتیں، یہ سب سیاسی نظام میں مغرب کے شاگرد اور ان کے اندھے مقلد اور جاہل شاگرد ہیں۔ یہ سب کچھ اتنا ظلم دنیا میں کر رہے ہیں، جیسا زبردست خوریزی، جیسی زبردست خوریزی کر رہے ہیں، پوری دنیا کے وسائل کو جس بری طرح لوٹ رہے ہیں، اللہ اکبر! خدا کی قسم، فرعون اور نمرود اور حامان کا ظلم اس کا عشر عشیر اور پاسنگ بھی نہیں تھا جیسا ظلم امریکہ اور برطانیہ اور فرانس کا ہے، اور پوری دنیا پر ہے۔
دنیا میں کہیں اگر کوئی اچھی چیز پیدا ہوتی ہے تو یہ ڈاکو وہاں اس کو چوسنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. تیل ہو، غذا ہو، زراعت ہو، معدنیات ہو، کچھ بھی ہو، اور اس کے لیے پھر کتنا خون بہاتے ہیں اور کیسے بہانے اور دجالی ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں. یہ سب کچھ اس دنیا میں ہے جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں. ہمیں کفر اور ظلم کی اس زبردست طاقتوں کے بیچ میں اللہ کے دین پر چلنا ہے. اور اگر مایوسی ہو، اور خاص طور پر ہمارے وہ لوگ جن کا دین سے تعلق براہ راست قرآن و سنت کے سمجھنے کی حد تک نہیں ہوتا، وہ بار بار مایوس ہو جاتے ہیں. کیوں نہیں آ رہی اللہ کی مدد؟ وہ اصل میں پورے اللہ کی اسکیم اور اس کے منصوبے کو اور اس کی سنت اور اس کے قانون کو نہیں سمجھتے. مدد کب آئے گی اللہ کا فیصلہ ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین پر چلیں، اور ایک ایسی دنیا میں جس دنیا میں اس چراغ کو گل کرنے کی ساری کوششیں ہو رہی ہیں، ہم اپنی زندگی کے دم سے اور جان کی بازی لگا کے اس چراغ کو گل نہ ہونے دیں. یہ ہمارا کام ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ مدد کب آئے گی یہ ہمارا فیصلہ ہے، اس جگہ یہ بھی کہہ دیا کہ ضرور اگر کچھ لوگ اللہ کے دین کو زندہ کرنا چاہیں گے تو پھر اس کو مٹا کوئی نہیں سکتا. عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت. سچی بات ہے، اس کی قدرت کے سامنے یہ پوری دنیا اور یہ زمین ہے کیا چیز؟ ہوگا وہ جو وہ فیصلہ کرے گا. یہ دنیا کی طاقتیں اس کے سامنے مچھر کے پر کی بھی تو حیثیت نہیں رکھتی. وہ عجیب اپنی قدرت سے ایک نمونہ دکھا رہا ہے کہ کفر کے پاس اتنی دولت، اتنے وسائل، اتنی ذہانت، اتنا انٹیلیجنسیا، اس قدر وسائل، ایسی طاقت، ایسی فوجی طاقت، اور اس قدر خوخار ظالم مزاج ہے جیسا کبھی نہیں رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو ترقی ہو رہی ہے. پوری دنیا میں اس کے دین کی دعوت ترقی کر رہی ہے. مشرق و مغرب میں اسلام کی حقانیت کے پھریرے لہرا رہے ہیں. اللہ کے دین کی طرف رجوع ہونے والوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے. وہ مسلمان جن مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ ان میں صحیح دین پر چلنے والے آٹے میں نمک کی برابر بھی نہیں تھے، مشرق سے لے کر مغرب تک، دنیا کے ساؤتھ سے لے کر نارتھ تک، ہر ملک میں حقیقی دین اور اللہ تعالیٰ کی عبادت والی زندگی کو فروغ دینے کی زبردست کوششیں چل رہی ہیں، اور وہ کامیابی مل رہی ہے جو گزشتہ 200-300 سال میں کبھی نہیں ملی. چراغ سے چراغ جل رہے ہیں، گھر سے گھر روشن ہو رہے ہیں، لوگ اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، پورے دین پر چل رہے ہیں سارے مخالف حالات کے باوجود. اور یہی بات فرمائی قرآن نے، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. اللہ کے دین کی دعوت جب قائم ہو جاتی ہے تو اللہ کا قانون ہے جس کو کوئی بدل نہیں سکتا، کہ پھر تو یہ دعوت ترقی ہی کرتی ہے، اس کو کوئی برپا نہیں کر سکتا. یہ ان آیات کا خاص سبق تھا اور اس پر بہت توجہ دینی چاہیے. سعادت مند خوش نصیب وہ ہے جو اہل ایمان کے قافلے میں شامل ہو جائے. خوش نصیب وہ ہے جو اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارے. خوش نصیب وہ ہے جو اللہ سے وفاداری کا میثاق باندھ لے، جو اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری کا معاہدہ کر لے. اور اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری یہ ہے کہ اس کے دین پر چلا جائے، اس کے حکموں پر عمل کیا جائے، اور اپنی صلاحیت کے بقدر جتنا ہو سکے اس کے دین کی مدد کی جائے. اور یہ بے غیرتی ہے، اور یہ بے غیرتی ہے کہ اللہ کے دین کو ہم مانیں تو لیکن اس پر عمل نہ کریں. ہم کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کے سب سے بڑے ظالم اور ہم کو ذلیل اور خوار کرنے والے ایسا نہیں کرتے. کیسی بے غیرتی کی بات ہے کہ ہم جو ہمیں روزانہ 10 جوتے مارے، ہم انہی کے تلوے چاہتے ہیں، ہم انہی کے جوتوں میں بھر بھر کے پانی پیئیں، ہم انہی کی نقالی کریں. افسوس، غصہ کیوں نہیں آتا مسلمانوں کو مغرب کے اوپر؟ یہ فیصلہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم مغرب کی اتباع والی زندگی نہیں گزاریں گے، ہم امریکہ اور روس کی اور برطانیہ کی اتباع والی زندگی نہیں گزاریں گے، ہم ننگے پنے والی تہذیب نہیں اختیار کریں گے، ہم نمازوں کی پابندی کریں گے. ہمارے دشمن ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم نماز نہ پڑھیں، ہم نماز پڑھیں. ہمارے دشمن ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم شریعت کی اتباع نہ کریں، ہم شریعت کی اتباع کریں گے. کیوں یہ غصہ نہیں آتا اور یہ حمیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی؟
اس زمانے کا خاص پیغام یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ حمیت پیدا ہو، اللہ کے دین سے یہ وفاداری کا تعلق پیدا ہو۔ اور یقین جانیے بالکل سچی اور پکی ہے یہ بات کہ اس طرح کے مشکل حالات میں پورے دین پر عمل کرنے کی جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے اتنی محبت فرمائیں گے، اتنی محبت فرمائیں گے، گویا وہ اس کو گود لے لیں، اس کو بے حد مددگار نہیں چھوڑیں گے، دنیا میں بھی اس کے لیے فلاح اور کامیابی کے فیصلے فرمائیں گے، اور آخرت میں تو اس کا مقام مجاہدین میں ہوگا، آخرت میں اس کا مقام مجاہدین میں ہوگا، شہداء میں ہوگا۔ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ ایک شہید تو وہ ہوتے ہیں جو جہاد میں گردن کٹا دے، یقیناً بہت بڑا اور اونچا مقام ہے شہادت کا، لیکن قرآن نے بتایا ہے ایک شہادت زندگی کی شہادت ہوتی ہے، یعنی ایک شہادت والی زندگی کو بھی کہتے ہیں، قرآن نے کہا ہے۔ اور وہ شہادت والی زندگی کیا ہوتی ہے؟ وہ شہادت والی زندگی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ کے دین پر پورا عمل کرے اور ایک نمونہ بن جائے، اور اللہ کے دین کی مدد کا جو کام کر سکتا ہو وہ کرے اپنی بساط پر۔ قرآن نے ایسے لوگوں کو صدیق اور شہید کہا ہے، والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم، ان کا اجر ہے اللہ کے ہاں اور ان کا ایک نور ہے، جو ان کا نور دنیا کا عطا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس شہادت والی زندگی کی توفیق عطا فرمائے اور شہادت والی موت کی توفیق عطا فرمائے۔